جی السلام علیکم، میں علی فرینکفرٹ جرمنی سے۔ میں آج ہستہ وستہ پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ اپنے والد محترم چودھری عبدالحمید صاحب کی سیرت بیان کروں گا۔ میرے والد محترم چودھری عبدالحمید صاحب لگ بھگ 1944 یعنی 1944 میں جو ہے وہ سندھ کے علاقہ میرپور خاص ڈگری کے ایک دیہات گاؤں چک 151 میں پیدا ہوئے، اور وہیں پہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پھر بعد میں ڈگری میں حاصل کی، اور آپ چودھری محمد عبداللہ صاحب کے صاحبزادے تھے، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بھوانی شوگر مل تلہار میں ملازمت اختیار کی، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ آپ ریٹائرڈ ہوئے، اور بہت محنت اور جانفشانی سے آپ نے جو ہے وہ اپنی وہ ذمہ داری ادا کی، اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ آپ کی شادی محترمہ حاجرہ بیگم صاحبہ جو آپ کی پھوپھی ذات کزنس تھیں ان کے ساتھ ہوئی، جو چودھری غلام قادر صاحب کوٹ احمدیہ سندھ کی بیٹی تھیں، اور آپ ایک لمبا عرصہ یعنی والد صاحب محترم ٹنڈو غلام علی میں رہائش پذیر رہے، اور صبر اور شکر کا ایک عظیم الشان نمونہ تھے، اور ساری زندگی جو ہے وہ ہر حال میں صبر شکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا، اور مختلف مشکلات اور مصائب میں بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے رجوع کرتے رہے۔ آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، اور بہت اخلاص کا تعلق تھا جماعت احمدیہ اور خلافت احمدیہ سے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، مختلف تحریکات میں جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ چندہ جات ادا کرتے، تحریکات میں حصہ لیتے، اور کوشش کرتے کہ خدا اور اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ مالی قربانی میں بھی جو ہے وہ پیش رہیں۔ ہر ایک کے دکھ اور سکھ میں کام آنے والے، اور جس بھی انسان کو آپ سے کوئی کام ہوتا وہ بلا جھجک جو ہے وہ آپ کی طرف آتا، اور جس حد تک آپ ممکن ہوتا آپ اس سے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے، اس کا کام کرتے، اور انتہائی نیک اور مخلص روح اور ایک نیک وجود تھے۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ سے تعلق کی بنیاد پر آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو مختلف مشکلات میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں اور تکالیف بھی آئیں۔ آپ نے ہمیشہ سب کا صبر اور شکر کے ساتھ جو وہ سامنا کیا، اور کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، اس کے شکر گزار رہے، اور یہ میرا خیال انہی دعاؤں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیک اجر آپ کو دیا، اور آج آپ کی اولاد جن میں ماشاءاللہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں جو ہے تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، باہر سے مطلب کہ خوشحال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور تمام فضائل کے جو ہے وہ زندہ گواہ موجود ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ہر نماز پہ اٹھاتے، فجر کی نماز پہ اٹھانا، اور ظہر عصر کی نماز تو عموماً باہر گزر جاتی تھی، یعنی تعلیم کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے، تو مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ مسجد میں جانا باقاعدگی کے ساتھ، جماعتی اجلاسات ہونا، جلسہ اجتماعات، یا پھر حضور اقدس کے جو دورہ جات ہوتے تھے ناصر آباد سندھ اور محمد آباد، وہاں پر جانا، اور تمام اجلاسات وغیرہ پہ، تو جو ہے وہ بڑی یعنی نیک جو ہے وہ روح تھی اس لحاظ سے، اور جماعت سے بڑا اخلاص کا تعلق رہا آپ کا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، تو آپ جو ہے وہ حضور کی وفات اور نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے سندھ سے یعنی ٹنڈو غلام علی بدین سے جو ہے وہ ربوہ جانے کا پروگرام بنا، تو آپ گھر میں کچھ کام کر رہے تھے جس طرح گوشت کاٹنا، تو گھریلو کام میں بھی ماشاءاللہ مدد کیا کرتے تھے والدہ کی، تو آپ کی انگلی جو ہے وہ یعنی ذہن آپ کو اس طرف تھا، وفات کی طرف، رنج اور غم کی کیفیت تھی،
اور پھر جانے کا ایک یعنی احساس ہوتا ہے انسان کو کہ جانا ہے، جلدی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کی انگلی کٹ گئی اس سے، چاقو یا چھری اس سے لگنے سے، تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے کہ ٹائم جو ہے وہ کم ہے اور میں نے جو ہے وہ حضور کی تدفین کے لیے جانا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسی حالت میں پھر جو ہے وہ گھر میں جو معمولی پٹی ہوتی ہے تو وہ کر کے جو ہے وہ تدفین میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے اسی حالت میں۔ اسی طرح پاکستان میں آپ کو جو ہے وہ مختلف جگہ نوکری پہ جو ہے وہ تنگ کیا جاتا، اور صرف یہ کہ آپ احمدی تھے، آپ کا تعلق جماعت سے تھا، اور ہر ایک کے لیے بہت آسان تھا کہ جو بھی چاہے، یعنی ہم احمدیوں کو اور اسی طرح والد صاحب کو بھی جو ہے وہ چاہے تو گالیاں دے دے، چاہے تو راستے میں آتے جاتے ان کے یا ہمارے منہ پہ تھوکا جاتا، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا، مارا جاتا۔ تو یہ سب مصیبتیں آپ نے اپنی ذات کے حوالہ سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالہ سے بھی جو دیکھیں، اور اس پہ جو ہے بہرحال صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جماعت سے جو ہے وہ اخلاص اور مضبوط تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب عید یا مختلف اس طرح کے مواقع آتے تو آپ ماشاءاللہ، لمبا قد تھا آپ کا، تو جناح کیپ پہن کر جو ہے وہ جاتے، اور سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوتے، اور ماشاءاللہ بہت پیارا اور خوبصورت چہرہ آپ کا لگ رہا ہوتا۔ مجھے آپ سے آخری ملاقات بھی یاد ہے جب میں جرمنی سے پاکستان گیا اور واپسی پر، تو جب آپ مجھے سی آف کرنے ایئرپورٹ پر آئے، کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، تو گلے ملتے ہوئے آخری ملاقات میں آپ مجھے ملے ہیں اور رنجیدہ ہوئے، اور پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کو یہ امکان تھا کہ یہ غالباً میری آپ سے آخری ملاقات ہوگی، تو جو آپ کے جذبات تھے اس کا جو آپ نے خاموشی کے ساتھ اظہار کیا اور اس کو چھپاتے رہے۔ آپ کی وفات 2008 میں، اپریل 2008 میں پاکستان کراچی میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد جو آپ ڈائری ہمیشہ لکھا کرتے تھے اس میں اپنے بیٹوں کے لیے یہ نصیحت کی کہ آپس میں ہمیشہ پیار و محبت اور اتفاق سے رہنا، یہ نصیحت کی، اور اس کے علاوہ اپنے تمام زندگی کے حق جو کوائف ہیں وہ لکھے، اور اپنی وفات میں بھی لکھا، یعنی ڈیٹ خالی تھی لیکن وفات ماڈل کالونی کراچی کے الفاظ بھی جو وہ درج کیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت اور رحمت کا سلوک کریں، اپنے جوار رحمت میں آپ کو اعلیٰ جگہ دے، اور ہمیں یعنی ان کی اولاد کو آپ کے نیک سیرت پہ چلنے کی جو ہے وہ اپنے فضل سے توفیق دے، آمین۔